آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار ایئر وائی کیو ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو سے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے خلق عظیم میں شرم و حیا۔ جیسا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور اس کی ایک شاخ شرم و حیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شرم و حیا صرف ہمیشہ بھلائی کا ہی سبب بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور دین اسلام کی پہچان شرم و حیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو دل چاہے وہ کر۔ حیا بہت اہم موضوع ہے، اور من حیث القوم اگر ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جس طرح سے شرم و حیا کو پامال کرنے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے، اور ایمان کی اس اہم شاخ کو جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا، اس کو گرانے کے لیے، اس کو نوجوان نسل کے دلوں سے دور کرنے کے لیے جتنی کوشش اور کاوش کی جا رہی ہے، اس میں اس طرح کا پروگرام اور اس طرح کی گفتگو جو آج انشاءاللہ ہم کریں گے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، زیب آستانہ عالیہ خواجہ محمد یار فریدی، گڑھی اختیار خان اور چیئرمین نیشنل مشائخ کونسل۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ ہی ماشاءاللہ آپ نور علی نور ہوتے ہیں، لیکن آج کچھ زیادہ ماشاءاللہ نورانیت جھلک رہی ہے۔ اللہ آپ کو حسن نظر ہے، سلامت رکھے اور خوش رہیں، اور آپ اسی طرح سے جگمگاتے رہیں۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ایئر وائی کیو ٹی وی کے میزبان، ترتیل القرآن کے، حکمت قرآن کے اور حیات صحابہ کے، اور اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ، جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت اچھی اور عمدہ گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ ملک کے ممتاز محترم ثنا خان جناب الحاج عبد الوحید چشتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے۔ کوثر کی حلاوت ہے میری تشنہ لبی میں، مصروف ہوں میں مدح رسول عربی میں، تنہائی میں دم ساز ہے اس ماں کا تصور، کیوں معجزہ ہو نہ میری تیرا شبی میں، کیوں معجزہ ہو نہ میری تیرا شبی میں، ہر ذرہ نظر آتا ہے خورشید بداماں، جلوے ہیں کئی تور نما آقا کی گلی میں، اور کس آنکھ نے دیکھا ہے کوئی آپ کا ہمسر
کس کو کلام آپ کی عالی نسبی میں، ہے کس کو کلام آپ کی عالی نسبی میں، اعظم بڑی دولت ہے یہ رونا یہ تڑپنا شامل ہے میرا درد سکون قلبی میں۔ اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جناب حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی اور ان کی یاد تازہ کر دیتی ہے آپ کی آواز، ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ خیر صاحب، آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ حیا کا سب سے پہلے تو حقیقی مفہوم کیا ہے، اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب سرور صاحب۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عنایت فرمائی ہیں اس میں کوئی گوشہ خالی نہیں رکھا گیا ٹھیک، تربیت کا۔ ہر شعبے میں حضور نے تربیت فرمائی ہے۔ صحیح، بظاہر لگتا ہے ایک باریک سی بات ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، بے شک۔ اور جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ حیا کس چیز کو کہا جائے گا۔ مختلف شعبہ جات ہیں جن میں حیا کا تعلق ہے، ٹھیک، اور تمام تر کا دار و مدار اس بات پہ ہے۔ آپ کوئی غلط خرید و فروخت کر رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو آپ اس میں دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو، اس سے حیا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ٹھیک، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو دھوکہ کر رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا تو گویا کہ اس کا حیا نہیں کر رہے۔ صحیح صحیح۔ اور اسی طرح جیسے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم واہ، من واہ، فقیر، سبحان اللہ، سبحان روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ واہ، تو دونوں جہانوں سے غنی ہے، میں ایک فقیر ہوں، تیرا میرا کوئی جوڑ ہے تو پھر روز محشر عذر ہائے من پذیر، میری معذرت قبول کر لے، میرے ساتھ حساب نہ کر۔ واہ، ورتمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اگر تو میرا حساب ضروری سمجھتا ہے تو پھر نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ لینا میرا حساب، کیونکہ مجھے حیا آئے گی، مجھے شرم آئے گی کہ میں حضور کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا، کس طرح حساب دوں گا۔ تو اس گناہگار کو محشر میں نہ بلوائیں حضور، روسیہ سامنے آتے ہوئے شرم آتا ہے۔ لیکن ایک کیفیت، اب تو ماشاءاللہ بڑے عمدہ شاعر ہیں، اور وہ بیدم صاحب نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ یہ بھی ایک جہت ہے، ایک کیفیت ہے۔ تو ہم نے جو دنیا میں جتنے معاملات ہیں، عبادات ہیں، ان سب میں اگر ہمارے پاس حیا کی نعمت ہے تو ہماری عبادت بھی قبول ہے اور ہمارا سارا جو معاملات ہیں وہ بھی قبول۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں، قرآن و سنت میں کس طرح رہنمائی ملتی ہے شرم و حیا کے حوالے سے؟ جی، محترم سرور قبلہ حضور خواجہ سائیں قبلہ نے بہت پیاری بنیاد فراہم عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ رب کائنات نے 3 چیزوں کا کرنے کا حکم دیا، عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور 3 چیزوں سے ممانعت فرمائی۔ فرمایا کہ فحش گوئی چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو، عن الفحشاء والمنکر، فرمایا ان چیزوں کو ترک کر دو۔ فرمایا جب ان چیزوں کو ترک کر دو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تم مقرب بن جاؤ گے۔ پھر قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر رب کائنات نے اسی فحش بات کو فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ فحش باتوں کو چاہتے ہیں کہ لوگوں میں پھیل جائیں، فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔
اور دردناک عذاب کے حوالے سے جتنی قوموں پہ دردناک عذاب آئے جنہوں نے شرم و حیا کو ترک کر دیا، سب سے زیادہ ان پہ دردناک عذاب آیا۔ لوط علیہ السلام اب دیکھیں سب سے زیادہ سرکاری دو عالم فرمایا ان پہ دردناک عذاب آیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خلوت میں جلوت میں ہر جگہ پہ حیا کا دامن چھوڑ دیا تھا، کھلے عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے تھے ان کی قوم پہ عذاب۔ پھر لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی تو جناب قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ دردناک عذاب آیا، کیونکہ انہوں نے خلوت میں جلوت میں ہر جگہ بے حیائی کے کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھ سے حیا کرو، جب بندہ مجھ سے حیا کرتا ہے تو میں اس سے حیا کرتا ہوں۔ اب رب کا حیا کرنا یہ ہے کہ اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے تو اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مستحق حیا کا خود رب کائنات ہے، خود اللہ پاک ہے۔ عرض کی پیارے آقا ہم تو اللہ پاک سے حیا کرتے ہیں، اس کا حیا کرتے ادب کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سر کے اندر جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ تم حیا کرو، تمہارے پیٹ کے ساتھ جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو چیزیں اس کے ساتھ حیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا معنی؟ فرمایا کہ تمہارے سر کے اندر جو اعضاء ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، سماعت ہے، زبان ہے، فرمایا تمہاری آنکھ اٹھے تو شرم و حیا کی پیکر بن کے اٹھے، تمہاری سماعتوں کے اندر جو آواز آئے وہ طہارت والی ہو، تمہاری زبان سے جو بات نکلے اس میں شرم و حیا کا نور ہو، اس میں پاکیزگی ہو۔ فرمایا بطن کے حوالے سے یہ ہے کہ تمہارے بدن کے ساتھ جو شرمگاہ بھی لگی ہے، ٹانگیں بھی لگی ہیں، پاؤں بھی لگے ہیں، فرمایا تمہارا قدم اٹھے تو اللہ کے راستے پر اٹھے، فرمایا تمہارا جو تمہارے پیٹ کے اندر جو چیز جائے وہ حلال جائے۔ فرمایا حیا یہ ہے کہ تمہارے اعضاء جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو جائیں، تو یہ حیا ہے۔ اور قیامت کا تمہاری خوف ہو، قبر کا خوف ہو، فرمایا جب تم اس طرح حیا کرو گے اللہ سے تو اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہم حیا کے پہلو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ نے کس طرح سے خود عمل کر کے ہماری رہنمائی فرمائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ حیا جو ہے وہ موضوع بھی بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری نفسانی کیفیات میں وہ کیفیت جو ہمیں کسی کام کرنے سے روک دیتی ہے اس کو ہم حیا کہتے ہیں۔ علامہ راغب نے اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں، کہتے ہیں حیا ایک نفسانی ہوتا ہے اور ایک حیا ایمانی ہوتا ہے۔ حیا نفسانی کہتے ہیں ہر ایک شخص کے اندر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک چیز رکھی ہے، وہ غیر مومن بھی شخص ہے تو وہ بھی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو گویا اس کے اندر بھی یہ خصوصیت ہے۔ ایک حیا ایمانی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، پھر وہ حیا کا پیکر بن جائے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے اور جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان فرمایا ہے، جس طرح آپ نے انٹرو میں بیان کیا کہ الحیاء من الایمان۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب صحابہ کرام نے عرض کیا حضور الحیاء من الایمان، حضور نے فرمایا بل الحیاء کلہ ایمان، کہ حیا جو ہے تمام کا تمام ایمان ہے۔ اسی طرح وہ جو معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ اب آپ نے پہلا حصہ بیان کیا، آخری حصہ بیان کیا، اور باقی جتنے حصے ہیں ان میں سے کسی کو بیان نہیں فرمایا، صرف حیا کا ذکر فرمایا، فرمایا الحیاء من الایمان۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو حضور نے خصوصی اہمیت عطا فرمائی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، آپ تو اخلاق حسنہ کے پیکر اعلیٰ ہیں، انک لعلی خلق عظیم کی صفت اعلیٰ سے متصف ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حیادار تھے کہ ایسی ایک کنواری خاتون، باپردہ خاتون جو ہے وہ حیا والی ہوتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ با حیا تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایسی باتیں ہوتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ حیا کی وجہ سے انہیں بیان نہ فرماتے۔ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ حضور نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی، حضور نے ولیمہ فرمایا، صحابہ آئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھانا مکمل ہوا تو اب حضور چاہتے تھے کہ وہ چلے جائیں، لیکن وہ گفتگو میں مصروف ہو گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں تاکہ میرے صحابہ کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ آپ تو حیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو کہے گا کہ نہیں آپ چلے جائیں، اب یہاں نہ ٹھہریں۔ جناب جعفر بلوچ صاحب کا ایک شعر بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، خواجہ صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ دوستو بزم تعیش میں نہ لے جاؤ مجھے، دوستو بزم تعیش میں نہ لے جاؤ مجھے،
مجھ کو فقر شہ والا سے حیا آتی ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. اور آج ہم شرم و حیا کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری اور بہت اس کا لطف آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پہلو بیان فرمائے. ہم شرم و حیا کو شاید صرف ایک پہلو سے جانتے اور پہچانتے ہیں. حضور نے گفتگو فرماتے ہوئے صحابہ سے کہا کہ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا تو ضرور اس میں کوئی بات ہوگی. آپ نے فرمایا کہ حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو. آپ نے فرمایا کہ اپنے سر اور سر میں اترنے والے خیال کی نگرانی کرو، یہ اللہ سے حیا ہے. اپنے پیٹ اور اس میں اترنے والے کھانے کی حیا کرو کہ یہ اللہ سے حیا ہے، اس کی نگرانی کرو. اور پھر آپ نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ موت کو یاد کرو اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کو یاد کرو، یہ اللہ سے حیا ہے. اور یہ ان تینوں چیزوں پر اگر انسان عمل کرے تو یہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہم نے قرآن حکیم سے، سیرت سے جو ہے وہ مہمانوں سے گفتگو کی، اپنے اسلاف اور بزرگوں کے ہاں شرم و حیا کی، اور تصوف میں جو تربیت کے مراحل ہوتے ہیں اس میں شرم و حیا کی کتنی اہمیت ہے. یہ بہت سی چیزیں ملتی ہیں صوفیاء کے ہاں، بہت سے واقعات ملتے ہیں. اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون بڑی پارسا تھی اور حالات نے اسے مجبور کیا، کسی شخص سے اس نے سوال کیا کہ میری یہ ضروریات ہیں، اس کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے مل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ میری خواہش کو پورا کر دو. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. حالات پھر اور زیادہ گمبھیر ہو گئے تو وہ آمادہ ہو گئی. تو اس نے کہا کہ بھی دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو. جب وہ سب بند کر دیے گئے تو اس نے پوچھا کہ سارے دروازے بند کر دیے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا ایک دروازہ تو تم نے بند نہیں کیا. اس نے کہا وہ کون سا؟ وہ ذات جو دیکھ رہی ہے مجھے تو اس سے حیا آتی ہے. اس کی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کی بات کا اس پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ خود بھی اس کام سے باز آ گیا. تو اس طرح کے بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ جہاں جہاں معاملات ہوں، عبادات ہوں، ان سب میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ حیا کر. اور حیا کا شعبہ یا حیا کی بات جو ہے یہ اتنی اہم ہے کہ اس میں سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے استعمال فرمایا اور رب العزت نے بھی اپنے لیے استعمال فرمایا. سبحان اللہ سبحان. جس وقت حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو ہر دفعہ وہ یوں آتے، جبرائیل بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، وہ بار بار جو آتے رہے تو 5 نمازیں بے معاف ہوتی لکھائے رہی. یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اب باقی جب 5 نمازیں رہ گئیں تو پھر وہ عرض کی حضور ایک چکر اور لگا لیں. تو حضور نے فرمایا مجھے اب اللہ سے حیا آتی ہے. تو یہ ہے حیا کا استعمال. اور رب العزت نے جو اس کو استعمال فرمایا وہ اس طرح ہے کہ ایک حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے بھی نقل کی ہے یہ حدیث پاک. وہ کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ گار سیاہکار مجھ جیسا بدکار بد کردار آدمی وہ ایک دن اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو توجہ نہیں فرماتا. تو پھر ذرا اور زیادہ منت سماجت کے ساتھ عرض کرتے، پھر توجہ نہیں فرماتا. تیسری دفعہ آخر رو پڑتا ہے اور جب روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرما لیتا ہے اور فرماتے اشہدو یا ملائکتی، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد استحییت من عبدی، مجھے اپنے اس بندے سے حیا آتی ہے، ولیس لہ غیری، اس کا تو میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں بھی اس کا نہ ہوں. تو یہ فقط غفرت لہ، فرمایا میں نے اس کو بخش دیا ہے. تو حیا ایک ایسی چیز ہے
جو اللہ نے بھی اپنے لیے استعمال کیا، اللہ کے رسول نے بھی استعمال کیا، اور ہم اگر اس کو استعمال نہ کریں تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام معاملات میں حیا کے جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالد صاحب، قاری صاحب کیا فرماتے ہیں، مزید بات کو آگے بڑھائیں۔ سرور بھائی قبلہ، حیا کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کریم آقا علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ، کہ جب آپ بچپن میں آپ کے جو چچا تھے وہ آپ کو گود میں اٹھاتے تھے تو آپ کا ایک مرتبہ تھوڑا سا پجامہ جو تھا وہ سرک گیا، صرف سرکا تھوڑا سا، تو آپ اتنے حیادار تھے، آپ بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ پانی لا کے آپ کو چھینٹے مارے گئے، چھینٹے مارنے کے بعد آپ کو ہوش میں لایا گیا، یعنی اتنی حیا کرتے تھے آپ۔ اب پھر دیکھیں سرکار دو عالم کی تربیت دیکھیں آگے، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جلوہ فرما ہیں، اور ایک نبینہ صحابی دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں، وہ نبینہ تھے، بینائی نہیں تھی، تو سرکار دو عالم نے فرمایا پردے میں ہو جاؤ۔ تو بعد میں عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا تھا، فرمایا وہ نابینا تھا، تم تو بینا تھے نا، تم دیکھ رہے ہو تو جناب نابینا ہے لیکن اس کے اندر بھی حیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا دیکھیں، آپ نے جب سرکار دو عالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو جب تک ہاتھ آپ نے سرکار کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا اور معاملہ تھا، جب ہاتھ دے دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ساری زندگی وہ ہاتھ جو سرکار کے ہاتھ میں گیا تھا میں شرمگاہ کے پاس نہیں لے کے گیا۔ اور اتنا آپ حیا کرتے کہ جب آپ واش روم میں جاتے تو آپ کے پاس ایک چادر تھی، تو جسم پر بھی چادر تھی اور ایک چادر ایکسٹرا رکھی تھی آپ نے، تو آپ اپنے دروازے پہ ٹانگ دیتے اور کہتے ہیں فرشتوں تم یہاں رک جاؤ، میں حمام سے فارغ ہو کے آتا ہوں، فرشتوں کو روک دیتے۔ اور آپ اندازہ کریں کریم آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے اور تاجدار صداقت حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ بھی ترتیب آتے رہے تو آپ اسی طرح معمول کے ساتھ بیٹھے رہے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے فوراً پنڈلی کا کپڑا اوپر کر لیا اور آپ بیٹھ گئے، تو بعد میں عرض کی یا رسول اللہ دونوں صحابہ آئے اور آپ بیٹھے رہے، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ نے فوراً پنڈلی پر کپڑا رکھ دیا، تو فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یہ اندازہ کریں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت بات، کہ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ رسول سے پوچھا بتاؤ کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، سیدنا علی شیخ خدا اٹھ چلے گئے اور سیدہ سے جا کے پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہی سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں کہ جو غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اسے نہ دیکھے وہ بہترین عورت ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام دیکھیں نا، پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا اس کو دیکھنا یہ سرکار کی سنت ہے، اس کا مشاہدہ کرنا، تو پہلی رات کا چاند تھا تو صحابہ دیکھنے کے لیے بار چھتوں پہ نکلتے تھے، تو حضرت علی شیخ خدا نے آ کے پوچھا سیدہ کیا تو نے پہلی رات کا چاند دیکھا ہے؟ سرور بھائی یہ جملہ سننے والا کمال کا جملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جی تو میرا بھی چاہتا تھا میں دیکھوں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ سارے غیر محرموں کی نظر چاند پہ پڑ رہی ہے اور میری نظر ان کی نظروں کے ساتھ مل جائے، یعنی اتنا حیا سیدہ پاک کے اندر تھا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ وصال کے وقت آپ نے وصیت کی کہ میرے اوپر چادر رکھ دینا تاکہ میرے جسم کا بھی نہ کسی کو پتہ چلے، اور رات کی تاریکی میں لے کے جانا، تو یہ حیا کی دولت سیدہ کائنات کو رب کائنات نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بے حیائی کی مذمت بھی احادیث میں قرآن میں بھی بہت جگہوں پہ آئی ہے، اور اس کے معاشرتی طور پر اور انفرادی طور پر انسان کو نقصانات کیا ہوتے ہیں اور معاشرہ کس طرح ان کے اثرات میں آتا ہے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ جب انسان میں حیا ختم ہو جاتا ہے تو اس سے تقوی کی دولت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس کی حیا کم ہوتی ہے اس کا ورع و تقوی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو من قل ورعہ مات قلبہ، اور جس کا تقوی کم ہو گیا اس کا دل مر گیا۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ بالواسطہ جو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے دل کی زندگی کے ساتھ ہے، صحیح، اگر حیا ختم ہوگی تو دل مردہ ہو گیا۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ حیا کا تعلق انسان کے ضمیر کے زندہ رہنے اور انسان کی آنکھوں کے جاری رہنے کے ساتھ بھی ہے۔ جس شخص کی آنکھیں منجمد ہو گئیں
اور وہ آنسوؤں کی دولت سے محروم ہو گیا، وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ اور جس کے ہاں بے حیائی ہوتی ہے اس کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آنسوؤں کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں بھی حیا ہوگی وہ اس کو مزین کر دے گی، اور من فی شیئن کان الحیاء فی شیئن الا زانہ وما کان الفحش فی شیئن الا شانہ۔ فرمایا جس چیز میں بھی فحش ہوگا، بے حیائی ہوگی، وہ اس کو عیبدار بنا دے گی، اور جس میں حیا ہوگا وہ اس کو حسن عطا کرے گا۔ تو گویا حیا جو ہے وہ ہمارے اندر سے لے کر ہمارے ظاہر تک اور ہماری تمام کیفیات تک جو ہے وہ حسن عطا کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو القاسم کشاری رحمۃ اللہ نے تقریباً 7 کے قریب قسم جو ہے وہ حیا کی بیان کی ہیں، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے سامنے ایسا عمل کرنے سے آدمی اجتناب کرے کہ جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور ذرا آپ حیا کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک طرف آپ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، اور دوسری طرف اپنے اعمال پر غور کریں۔ بس وہ جب تم دونوں چیزوں پر غور کرو گے تو دل کے اندر سے جو کیفیت نکلے گی وہ تمہیں حیا پر آمادہ کرے گی، اور اگر آپ اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر ممکن ہے کہ ہم بے حیائی کی طرف چلے جائیں۔ یہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش اور بے حیائی پھیل جائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ عذاب کی تیاری کریں۔ تو گویا کہ حیا مکمل کی مکمل خیر ہے، اور بے حیائی کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی خیر کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حیا کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور بے حیائی سے اجتناب کی کوشش کریں۔ بالکل ٹھیک۔ خواجہ صاحب، جب ہم نقصانات کا ذکر کرتے ہیں، معاشرے میں ایک بے روی پھیلتی ہے اگر جب حیا کا دامن چھوڑتے ہیں، تو یقیناً اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم حیا کا دامن تھامے رکھتے ہیں، حضور کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، تو اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ معاشرہ کس طرح سے اس کے فوائد سے بہرہ مند ہوتا ہے؟ یہ سرور صاحب، جب ہم حیا کو بروئے کار لاتے ہیں جی، تو اس کے ظاہر بہت بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تیرا حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کر، عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حیا جو ہے یہ ایک کنٹرولر ہے ٹھیک، ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ صحیح۔ جب یہ چیز ہمارے پاس موجود ہوگی تو ہم بہت سی برائیوں سے محفوظ رہ جائیں گے۔ ٹھیک۔ اب اس میں ایک یہ بات ہے کہ اس کا وجہ کیا ہوتی ہے، اس کا کام کیا ہے، حیا کا کیسے اثر کرتا ہے۔ فادر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ چھوٹے سے تھے، بچپن کی بات ہے ان کی، ایک ہی کرتے میں تھے، اور آپ جا رہے ہیں، سامنے سے کچھ ہجڑے میک اپ کر کے آ رہے ہیں، آپ نے جب ان کو دیکھا، ایک ہی کرتے میں تھے، جب دیکھا تو کرتے کو اٹھا کے آنکھوں کے آگے کر لیا، تو وہ اور زیادہ انہوں نے ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دی کہ صاحبزادے یہ کیسا تم نے پردہ کر لیا ہے کہ جو چھپانے والی چیز تھی اس کو تو آپ نے ظاہر کر دیا اور آنکھوں پہ پردہ کر لیا۔ تو آپ نے اسی طرح اس پردے کے عالم میں ارشاد فرمایا سب سے پہلے قصور جو ہوتا ہے یہ آنکھ کا ہوتا ہے، یہ دیکھتی ہے تو پھر کہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے، تو جب میں نے دیکھا نہیں تو پھر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ تو آپ کے بچپن میں یہ عالم تھا۔ ٹھیک ناظرین، بریک کا وقت ہے اور حدیث مبارکہ بے شمار ابھی ہم نے اپنے مہمانوں سے بھی سنا اور میں نے بھی عرض کرنے کی کوشش کی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ جس بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس سے شرم و حیا کی دولت چھین لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خلق عظیم، اور آج ہمارا موضوع ہے شرم و حیا۔ بریک پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت بات خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب فرما رہے تھے اور بات مکمل ہو گئی تھی آپ کی۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں مزید اس کے جو معاشرتی، اور آج کل آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں بھی ایک ایشو ہوا انڈیا میں حجاب کے اوپر جو ایک معاملہ چلا، اور ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ بے حجابی عام ہو، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ حیا جو ہے اس کو عام کیا جائے، پردہ داری جو ہے اس کو عام کیا جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ سرور بھائی، یہ جو حیا کا پہلو ہے معاشرتی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں اللہ پاک نے جو انہیں حیا کا نور عطا فرمایا ہے،
اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے، مشکل بھی آ جائے، تو اس کے اندر بھی حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحیح۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، تو وویلا نہیں کیا، تو جناب اسی طرح پردے میں آ کے بارگاہ رسالت میں آئیں اور آ کے اپنے بیٹے کا حال پوچھا، تو کسی قریب شخص نے کہا کہ دیکھیں اس حال کے اندر بھی اس کا پردہ نہیں گیا۔ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا نہیں گئی، حیا میرا قائم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک جگہ سے ہوا، تو دیکھا کچھ لوگ نہا رہے ہیں اور صرف انہوں نے شرم گاہوں کو بس ڈھانکا ہوا ہے اور جناب باقی سارا جسم ان کا ننگا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری، یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے نا، نہروں پہ جا رہے ہیں اور جناب نہا رہے ہیں، سلسلہ ہوتا ہے، یہ معاشرتی پہلو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے 3 دفعہ کہا کہ میں اللہ مجھے موت دے دے پھر زندگی دے، پھر اللہ مجھے موت دے دے پھر زندگی دے، پھر اللہ مجھے موت دے دے، یہ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ فرمایا یہ اس سے بہتر ہے میں 3 مرتبہ مر جاؤں، اس انداز سے میں نہانا اگر شروع کروں، یہ انداز نہانے کا اتنا غلط ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر سلسلہ اس طرح لوگ نہاتے ہیں تو وہاں سے فیملیاں گزر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل جو ہے انہوں نے نکریں پہنی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نکریں، اور جناب یہ جو گھٹنے سے لے کر ناف تک حصہ ہے یہ سطر کا حصہ ہے، اس کو چھپانا لازم ہے، اور اس کو اگر آپ نے نہیں چھپایا تو حرام ہو گیا۔ تو آپ جتنا حیا کے دامن کو تھام کے رکھیں گے، ازدواجی زندگی ہے فرض کریں، ازدواجی زندگی کے اندر اگر آپ لائٹیں بند کریں گے، چادر لے کے اگر ازدواجی زندگی، یہ بھی حضور کی سنت کو آپ پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، تو اگر یہ عمل ہوگا تو آپ کی نسلوں میں حیا پیدا ہوگا، آپ کی نسلوں کے اندر حیا کا نور آئے گا۔ اگر آپ جانوروں کی طرح معاملہ ہوگا تو پھر آگے نسلوں کے اندر بھی حیا کا نور نہیں آئے گا۔ جتنا آپ حیادار ہوتے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ سے آپ کو تقوی کا نور عطا ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں مزید ہمارے ہاں اپنی نوجوان نسل کی تربیت کے لیے، ان کے مزاج کو بدلنے کے لیے، اور حیا کا عنصر ہر حوالے سے، معاشرتی حوالے سے جتنے بھی اس کے پہلو ہیں ان کے فکر کے اندر یہ سرایت کر جائے، اس کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی سرور بھائی، اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آج ہم دیکھا دیکھی جو ہے وہ اپنے آپ میں رواج دے رہے ہیں۔ ہماری فیملیز اگر آپ تھوڑا سا ان کو پہلے دیکھ لیں، دادا تک دیکھ لیں یا والد تک دیکھ لیں، تو ہمیں وہاں پر حیا کے خوبصورت مظاہر نظر آتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے، دیگر الیکٹرانک میڈیا کی صورتحال دیکھتے ہوئے، ہماری آج کی بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ پردے سے ذرا گریز کرنا شروع کر گئے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے جو ارشاد فرمایا اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن نے جو فرمایا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے حیا ہوگا وہ پھر نماز بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ صحیح مانو۔ تو اس میں ایک تو پہلو ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے کہ گھر سے، میں گزارش کروں گا خاص طور پر والدین سے، خصوصی طور پر والدہ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ہماری بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ گھر میں ان کو دوپٹہ لینے کی تلقین کریں، باہر نکلتے ہوئے عبایا پہننے کی تلقین کریں۔ معاشرہ جیسا بھی ہے، ہم نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، حضور کے حکم کو اپنانا ہے، تو ہمیں گھر کے ماحول میں یہ تبدیلی لانی ہے۔ اور پھر ہماری بہنیں بیٹیاں جب تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، تو وہاں بھی ان کو ان لباس کی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح پھر سوشل میڈیا میں ہم آج کل جو مختلف اپلیکیشنز ہیں جس کو ہم ویڈیو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ویڈیو بنا کر اس کو ہم جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جائے اور لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، کچھ ایسے مظاہر ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گھر کے اندر ماحول اچھا ہوگا، ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہمیں تلقین کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز معاملات درست ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں جو فرمایا نا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کس کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں یہاں تک لے جاتی ہیں ہمیں وہیں سے رکنا ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنا رہے ہیں وہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کا نتیجہ یہاں تک نکلتا ہے، اور اس سے سرور بھائی بہت بڑے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، فیملیاں برباد ہو رہی ہیں، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ نفسیاتی مریض سامنے آ رہے ہیں، اور خاندانی سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو
اگر ہم شروع سے ہی کنٹرول کرتے ہوئے قرآنی تعلیمات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنائیں اور شرم و حیا کا دامن اپنائیں تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں آغاز سے ہی یہ ماحول ملے گا اور پاکیزگی نصیب ہوگی، ہمارے اعمال میں پاکیزگی ہوگی، افعال میں پاکیزگی ہوگی، ہمارے کردار میں پاکیزگی ہوگی، اور انشاءاللہ جس مصیبت کا آج ہمیں سامنا ہے اس سے ہم بچ سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب، ایک حدیث مبارکہ جو میں نے عرض کی تھی جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے سر اور سر میں اترنے والے افکار و خیال پر کی نگرانی کرو، پیٹ اور پیٹ میں بھرے ہوئے جو بھی چیز ہے اس کی نگرانی کرو، اور موت کو یاد کرو اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کو ذہن میں رکھو، تو یہ اللہ سے حیا کرنا ہے۔ تو یہ جو حیا کے پہلو ہیں ان سے کس طرح انسان پورا جی سر صاحب، یہ ہے کہ پیٹ میں تو یہ ہے کہ جب آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے حلال و حرام کا تصور بھی حیا کے معنوں میں وہ بھی آتا ہے، حیا کے معنوں میں، خیال جو ذہن میں اترتے ہیں وہ بھی حیا کے معنوں میں آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے انسانی زندگی کے ہر پہلو پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اب آپ جب جا رہے ہیں تو آپ راستے پہ نظر رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، یہ حضور نے ہدایت فرمائی۔ بلکہ جب حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو ہر طرف حوریں کھڑی ہوئی تھیں، حضور نے کس طرف نہ دائیں دیکھا ہے نہ بائیں دیکھا ہے، وہ صرف اس ذات کے تجلیات میں وہ منہمک تھے حضور علیہ السلام۔ تو آوازیں آ رہی تھی، الیہ یا رسول اللہ، الیہ یا رسول اللہ، حضور ہماری طرف دیکھیے، حضور ہماری طرف دیکھیے۔ حضور کی ذات تو حضور کی ذات ہے۔ حضور کے جو غلام ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، با گوش ہے چشمے، یعنی کانی آنکھ دے نال، با گوش ہے چشمے سوئے نو لالا نبیند، مفتون گلے آرز زیبائے محمد۔ جس کو حضور کا عشق ہے وہ دائیں طرف بائیں طرف اور کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ ان کا تو نظریہ یہ ہے، غیر دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، جناب الحاج عبد الوحید چشتی صاحب، آپ سے کلام ہم لیتے ہیں اور خواجہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غالب کی ایک زمین میں ایک نعت ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے ماشاءاللہ کلام ذمہ کی دار طرف ہو چلتے گئے۔ ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیسے وہ بیانے لب و رخسار میں آوے، کیسے وہ بیانے لب و رخسار میں آوے، جو لطف کے مدح شہ ابرار میں آوے، جو لطف کے مدح شہ ابرار میں آوے، اس گنبد خضرا کا جو باندھوں میں تصور، ایک نور کا پرتو میرے اشعار میں آوے، اور سمجھوں گا کہ اب نعت ثمر بار ہوئی ہے، سمجھوں گا کہ اب نعت ثمر بار ہوئی ہے، سیرت کی جو خوشبو میرے کردار میں آوے، سیرت کی جو خوشبو میرے کردار میں آوے، وہ اس میں گرامی جو ادا ہووے زباں سے، شیرینی بھلا کیسے نہ گفتار میں آوے، شیرینی بھلا کیسے نہ گفتار میں آوے، لگتا ہے سرے شاخ مہک اٹھا ہے غنچہ، وہ حرف جو مدحت کے سخنزار میں آوے، اور اس دل پہ تصدق ہوئے جاتے ہیں فرشتے، اس دل پہ تصدق ہوئے جاتے ہیں فرشتے، بکنے جو تیرے کوچہ و بازار میں آوے، ایک لہر میں آتے ہیں گل و شبنم و خوشبو، طیبہ کی ہوا جیسے ہی گلزار میں آوے، طیبہ کی ہوا جیسے ہی گلزار میں آوے، اور لے جائے مجھے بزم حضوری میں جو سرور، لے جائے مجھے بزم حضوری میں جو سرور، کچھ ایسا قرینہ میرے اظہار میں آوے، کیسے وہ بیانے لب و رخسار میں آوے، وہ لطف جو مدح شہ ابرار میں آوے۔ کل انشاءاللہ ہم احسان کے موضوع پہ بات کریں گے، کلام شامل کرتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ خواجہ صاحب کی نعت کے چند اشعار ہیں۔ اس لیے کھلتی زبان نہیں، ان
لیے کھلتی زبان نہیں ہے کون سی وہ بات جو ان پر عیاں نہیں ہے کون سی وہ بات مجھ بے نوا پہ پیار نہ آئے حضور کو مجھ بے نوا پہ پیار نہ آئے حضور کو رحمت کے باب میں مجھے ایسا گمان نہیں ایسا بھی رابطہ ہے خدا رسول میں روح الامین جس میں کہیں درمیان نہیں روح الامین جس میں کہیں درمیان نہیں ایسا بھی رابطہ ہے خدا رسول میں روح الامین جس میں کہیں درمیان نہیں فرد عمل پہ آپ نظر ڈال دے اگر فرد عمل پہ آپ نظر ڈال دے اگر رہتا وہاں گناہ کا باقی نشان نہیں رہتا وہاں گناہ کا نام و نشان نہیں خالی نہ قطب جائے جہاں سے کوئی گدا خالی نہ قطب جائے جہاں سے کوئی گدا ایسا سوائے ان کے کوئی آستان نہیں ایسا سوائے ان کے کوئی آستان نہیں ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے